نبی پاک علیہ السلام کی عزت کے لیے نہیں بولتا، اس کی خطابت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے کہا، آپ نے فرمایا کوئی بندہ ہزاروں کی تعداد میں حضور پہ درود پڑے لیکن حضور کی عزت کی بات آئے اور بڑی نرمی کے ساتھ وہ ہضم کر جائے، یہ سارا درود پڑھنا اللہ تعالیٰ اس کی بوتھی کے اوپر مارے گا، اس وجہ سے کہ نماز 5 مرتبہ دن میں فرض ہے، روزے سال میں 1 مہینے فرض ہے، حج صاحب استطاعت پہ زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، حضور کی عزت کے لیے بولنا ہر سانس کے ساتھ فرض ہے۔ ہر سانس ہمیں نہیں وہ خطابت چاہیے، ہمیں بھی صوفیانہ بڑی باتیں آتی ہے، ہمیں بھی حضرت والا تصوف پہ کلام کرنا آتا ہے، لیکن مجھے یہ دیکھیں، میں نے آپ سے پوچھا، مجھے وہ بات نہیں بھولتی جب پچھلے سال نبی قرآن مجید کو نظر آتش کیا گیا تو میں احتجاج میں شرکت کرنے کے لیے جب ڈربا والا چونک گیا، احباب آ رہے تھے، قافلے آ رہے تھے، تو میں یہ احمد بھائی کی دکان پہ نا پانی پینے کے لیے وہاں پہ بیٹھا، ایک نوجوان آ گیا جی باہر سے، تو آ کے نا تو کہنے لگا، میں سامنے بیٹھا تھا تو ان سے کہنے لگا، کہتا جی یہ کی گل ہے، مولویاں اتنے احتجاج شروع کیتا تھا، مولوی کٹھے ہوئے تھے، تو میرا تو خون گرم ہو گیا، میں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، ہر شے کا علم ہے، تمہیں یہ نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے؟ کہتا جی کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے، قرآن مجید کو جلایا گیا ہے، کیا تم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صرف میں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے یا آپ نے بھی پڑھا ہے؟ صرف ہم لوگوں کا کام ہے فلسطین کے لیے بولنا؟ میرا کام ہے کہ صرف عظمت قرآن کے لیے بولنا؟ صرف ہم کا کام ہے کہ حضور کی عزت کے لیے بولنا؟ کیا آپ لوگوں نے کوئی کلمہ نہیں پڑھا؟ کوئی غیرت ایمانی موجود نہیں ہے؟ اس لیے آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کے بندو، یہ صرف 3 وقت کی روٹی، یہ صرف 60-70 سالہ زندگی میں اتنے نہ بدگوش ہو جاؤ، تمہیں اپنے نبی کا خیال نہ رہے، تمہیں قرآن کی عظمت کا خیال نہ رہے کہ ہو کچھ کیا رہا ہے، بلکہ جہاں پر بھی رہو اپنے نبی کی عزت کے لیے بولو، جہاں پر بھی رہو قرآن کی عظمت کے لیے بولو، پھر ہوگا کیا؟ جب کوئی کام آنے والا نہیں نہ ہوگا، جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، سب مصطفیٰ کو تلاش کر رہے ہوں گے، مصطفیٰ تجھ جیسے گناہگار کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ حشر میں سب کہیں گے سرکار کہاں ہے، سرکار بلائیں گے گناہگار کہاں ہے۔ لیکن آج وقت ہے اپنی توانائیاں، اپنی کوششیں، یہ جتنا تم نے سیاسی لیڈروں کے لیے خرچ کی ہے نا، جتنا اپنی نجی محفلوں میں بیٹھ کے ان کے لیے لڑتے مرتے پھرتے ہو، ان کے لیے دلائل دیتے پھرتے ہو، اپنے نبی کی عظمت کی بات کرو، قرآن کی عظمت کی بات کرو، صحابہ کی عظمت کی بات کرو، دین کی عظمت کی بات کرو، دین مصطفیٰ کی بات کرو۔ کیا مجھے بتائیں، نہیں آج ہماری نجی محفل کے اندر یہی رولا رہ گیا؟ کسی سے ملنے چلے جاؤ، رشتہ دار سے، یہ حکومت کو ڈسکس کرنا، یہ قرآن کے بارے میں کس نے بولنا ہے؟ یہ سارے اوپر سے لے کے نیچے تک اکٹھے ہو کے مر جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن نبی کی بے حرمتی برداشت نہیں ہو سکتی ہے، قرآن کی بے حرمتی برداشت نہیں ہو سکتی۔ میں اس لیے آپ کو یہ بات یہ نا آپ کو پتا ہے یہ سلسلہ اب کتنا کنٹینیو ہو گیا ہے، آئے دن یہ بغیرتی ہو رہی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں جملے پڑھے، قسم باخدا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیسے کیسے حرام زادے موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یقین کرو دندناتے پھر رہے ہیں، ایک کو بھی سر عام لٹکائے، کیا ملا ہے آپ کو؟ یہی ہے نا یورپی یونین ہم سے ناراض ہو جائے گا، فلانا ناراض ہو جائے گا۔ تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ یورپی یونین کا پڑھا ہے؟ ایڈ بند ہو جائے گی، بندے نکال، مر جاؤ تم سارے۔